اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین سلام علیکم۔ نور حدیث سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں شاد اور آباد ہوں اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آئیے اس ایپیسوڈ میں ایک اور نورانی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا عذر لأحد فیہا، تین چیزیں ایسی ہیں جس کے سلسلے میں کسی کے پاس کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اداء الامانۃ الی البر والفاجر، امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز اداء الامانہ الی البر والفاجر، وہ امانت کا ادا کرنا ہے، چاہے وہ فاجر ہو، چاہے وہ انسان خراب ہو، چاہے وہ اچھا ہو، چاہے وہ نیک صفت ہو۔ تو اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت کو رکھواتا ہے تو ہم یہ کہہ کر امانت میں خیانت نہیں کر سکتے کہ جس نے امانت رکھوائی ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ امام نے فرمایا لا عذر لأحد، اس کے اندر کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کسی نے ہمارے پاس ہم پر اعتماد کرتے ہوئے، ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے امانت رکھوائی ہے تو امانت رکھوانے والا چاہے فاجر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے غیر مومن ہی کیوں نہ ہو، ہم کو اس کی امانت کو ادا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ کی جان کے دشمن تھے، لیکن جب امانت رکھوانے کی نوبت آتی تھی تو آپ کے پاس اپنی امانتوں کو رکھواتے تھے، اور آپ مکے میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کو لوگ امین کہتے تھے، آپ کو لوگ صادق کہتے تھے۔ اپنی امانتوں کو اپنے پاس آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ آپ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، درحالی کہ وہ لوگ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کی امانت میں خیانت نہیں کی اور آپ نے امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچایا۔ تو امام نے فرمایا کہ امانت رکھوانے والا چاہے جیسا ہو، چاہے نیک ہو، چاہے فاجر ہو، لیکن ہم کو اس کی امانت کو لوٹانا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا دوسری چیز جس کے اندر کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، والوفاء بالعہد للبر والفاجر، وعدے کو وفا کرنا۔ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے، کسی کو کوئی پرومس دے دیا ہے، کسی سے کوئی پرومس کر لیا ہے، کوئی قول دے دیا ہے، تو ہم کو اپنے وعدے کو وفا کرنا پڑے گا۔ اور روایت میں ہے کہ انسان جب تک کہ وعدہ نہیں کرتا ہے وہ آزاد رہتا ہے، لیکن جب وعدہ کر لیا ہے تو اب ہم کو اپنے وعدے کو وفا کرنا پڑے گا، وعدے کو پورا کرنا پڑے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جس سے وعدہ کیا ہے وہ مومن ہو، اگر غیر مومن بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، تو ہم کو اپنے وعدے کو اس کے ساتھ وفا کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جو امام نے فرمائی وبر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، برین کانا او فاجرین، اگر والدین ہیں اور نیک ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نیک نہیں بھی ہیں، فاجر ہیں، تو انسان یہ کہہ کر ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا، ان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، ان کے دل کو نہیں دکھا سکتا کہ یہ تو فاجر ہیں، یہ تو غیر مومن ہیں، لہذا ان کی بات ماننا یا ان کی خدمت کرنا ضروری نہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، اس کے اندر کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر والدین مومن ہیں، نیک ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مومن نہیں ہیں تب بھی ہم ان کو ایذا نہیں پہنچا سکتے، ان کو دکھ نہیں دے سکتے۔ لیکن جیسا کہ مولا کائنات نے کہا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر وہ ہم کو گناہ کا حکم دیں، اگر وہ ہم کو اللہ کی معصیت کرنے کا حکم دیں، شریعت کے خلاف عمل کرنے کا حکم دیں، تو یہاں پر ان کی ہم بات کو نہیں مانیں گے۔ لیکن یہاں پر بھی ہم ان کو جھڑک نہیں سکتے ہیں، ان کو
تکلیف نہیں پہنچا سکتے، بلکہ ان کو پولائٹ طریقے سے، شائستہ طریقے سے ہم ان کو سمجھا دیں گے کہ ہم آپ کی بات یہاں پر نہیں مانیں گے۔ لیکن بہرحال ایک نارمل حالات میں ہم کو والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں پر ہم جو ہیں کوئی بہانہ نہیں تلاش کر سکتے، اور انسان کوئی بہانہ نہیں لا سکتا کہ وہ تو نیک نہیں ہیں، وہ تو اس طریقے کے ہیں، اس طریقے کے نہیں۔ جیسے بھی ہوں ہم کو ان کے ساتھ نیکی ہی کرنا ہے۔ بر الوالدین امام نے فرمایا، تو امام کی اس حدیث کی روشنی میں 3 لوگوں کے ساتھ ہم کو جو ہے یکساں سلوک کرنا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں۔ ایک وہ امانت کو رکھوانے والا، ہم کو امانت کو واپس کرنا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو۔ ایک جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے، جس سے اس کے وعدے کو وفا کرنا ہے، اپنے اس کے ساتھ وعدے کو وفا کرنا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے برا ہو۔ اور اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ باتیں اچھی ہیں اور دوسروں تک بھی باتیں پہنچنا چاہیے، کہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اس میسج کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ آپ بھی امام کی اس حدیث میں کے ثواب میں شریک ہو سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس امام کے اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ